اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسا اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان کی 13 تاریخ یعنی 13 رمضان المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی قرآنی سورت پر منحصر ہے، اور یہ قرآنی سورت ہر کسی کو آتی ہے۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی وہ عمل ہے سورت اخلاص کا۔ سورت اخلاص کتنی چھوٹی سی سورت ہے، اس کو پڑھنے کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ پڑھنے میں اس کے لفظ بہت ہلکے ہیں لیکن وزن میں بہت بھاری ہیں۔ سورت اخلاص کے پڑھنے کے حیران کن واقعات ہیں۔ اللہ پاک اس چھوٹی سی سورت میں کیسے زندگی کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو اس سورت کو کثرت سے پڑھتا ہے، اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ مسند ابو یعلی میں ہے کہ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ میدان تبوک میں تھے۔ سورج ایسی روشنی، نور اور شعاؤں کے ساتھ نکلا کہ ہم نے اس سے پہلے ایسا صاف و شفاف اور روشن و منور نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، آج سورج کی اس تیز روشنی اور زیادہ نور اور چپکیلی شعاؤں کی کیا وجہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آج مدینے میں معاویہ بن معاویہ لیسی کا انتقال ہو گیا ہے، جن کے جنازے کی نماز کے لیے اللہ تعالی نے 70,000 فرشتے آسمان سے بھیجے ہیں۔ پوچھا، ان کے کس عمل کے باعث اللہ تعالی نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے؟ جبریل نے فرمایا، وہ سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ کا ارادہ ہو تو زمین سمٹ لوں اور آپ ان کے جنازے کی نماز ادا کر لیں۔ آپ نے فرمایا، بہت اچھا۔ پس آپ نے ان کے جنازے کی نماز ادا کی، اور ایک اور فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ لے کر وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جن سے چاہے جنت میں چلا جائے، اور جس کسی حور کو جنت سے چاہے نکاح کر دیا جائے، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے، پوشیدہ قرض ادا کر دے، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھ لے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، یا رسول اللہ، جو ان تینوں کاموں میں سے ایک کر لے تو آپ نے فرمایا پھر بھی یوں ہی درجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے آ رہے تھے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ تھے، تو آپ نے ایک شخص کو سورت اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا، واجب ہو گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ نے پوچھا، کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا، جنت۔ ایک انصاری مسجد قباء کے امام تھے، ان کی عادت تھی کہ الحمد ختم کر کے پھر اس سورت کو پڑھتے، پھر کوئی اور سورت پڑھتے۔ ایک دن مقتدیوں نے کہا، آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں پھر دوسری سورت ملاتے ہیں، یا تو آپ صرف اسی کو پڑھیں یا چھوڑ دیجئے، دوسری سورت ہی پڑھا کیجئے۔ انہوں نے جواب دیا، میں تو جس طرح کرتا ہوں کرتا رہوں گا، تم چاہو تو مجھے امام رکھو، کہو تو میں تمہاری امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ اب انہیں یہ بات بھاری پڑی، جانتے تھے کہ ان سب میں یہ زیادہ افضل ہے۔ ان کی موجودگی میں دوسرے کا نماز پڑھنا بھی انہیں گوارا نہ ہو سکا۔ ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام صاحب سے کہا، تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے؟ ہر رکعت میں اس سورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا
پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ اخلاص کے بہت زیادہ فضائل ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کو سورۃ اخلاص کی فضیلت احادیث کی روشنی میں بتائی ہے کہ اس سورۃ مبارک کو کثرت سے پڑھنے والے کے جنازے میں اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو بھیجے گا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو بہت زیادہ فضائل احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بتائے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ توجہ سے سن لیں، نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ نے 13 رمضان المبارک والے دن اس عمل کو دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس عمل کو نماز عصر کے بعد کر کے اللہ سے دعا کریں۔ اگر آپ ایک ہی ٹائم میں سورۃ اخلاص کو کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس عمل کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ نماز عصر کے بعد کثرت سے اس سورۃ مبارکہ ورد کر سکتے ہیں۔ کثرت سے مراد 313 مرتبہ سے زیادہ کی تعداد میں اگر آپ پڑھیں گے تو یہ کثرت میں شمار ہوگا۔ 313 مرتبہ سے زائد پڑھے جانے کو کثرت میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 313 مرتبہ سے زائد پڑھنا ہے۔ 400 مرتبہ پڑھ لیں، 500 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی مرتبہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے اول اور آخر آپ نے ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، اتنی مرتبہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ صرف ایک ٹائم بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر پڑھنے کا ٹائم نہیں، آپ اس عمل کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، کھانا بناتے، مرد حضرات اپنا کاروبار کرتے، دکان پہ بیٹھے یا کوئی بھی اگر مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، آپ اس عمل کو اپنے منہ میں پڑھتے رہا کریں، اس عمل کا ورد کرتے رہا کریں۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم آپ کے رزق کو اتنا وسیع کر دے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق ہمارے گھر آ کہاں سے رہا ہے۔ اس عمل کو اگر آپ نہار منہ پڑھیں گے تو اس کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ نہار منہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے اتنا پیسہ آئے گا آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے، یعنی آپ خود بھی سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ اتنے زیادہ فوائد ہیں اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ 313 مرتبہ ہی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی ہمت اور استطاعت ہے۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ کی بنیاد پہ 313 مرتبہ سورۃ اخلاص کو اپنا معمول بنا لیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم آپ کو ان تمام فوائد سے مستفید کرے گا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔